ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں بالخصوص اسرائیل اور ایران اور امریکہ کے وار کی تازہ اپڈیٹس، اسرائیل میں کل رات سے اب تک جو ہوئی تباہی ہے وہ، ایران میں کس قدر بڑے حملے کیے گئے ہیں اس کی تفصیلات، اور عرب ممالک بالخصوص ابوظہبی سعودی کے ایئر بیس میں، بحرین وغیرہ میں اٹیک کیا گیا ہے اور وہاں بہت بڑے نقصانات ہوئے ہیں ایران کی جانب سے داغے گئے میزائل کے سلسلے میں۔ اس کی ایک ایک کڑی اور الگ الگ ویڈیوز کے حوالے سے آپ کے سامنے تفصیلات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ادارے کو ضرور مضبوط کریں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے ایک اسرائیلی چینل کی ایک ویڈیو میں آپ کو سامنے دکھانا چاہتا ہوں۔ اس اسرائیلی چینل کی اس ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح اس وقت امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایران میں پہلی لائن کی پوری قیادت ختم کر دی، میزائلوں کو ختم کر دیا اور نہ جانے کیا کیا کچھ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل میں ان کا کوئی بھی لیڈر موجود نہیں ہے۔ سب کے سب یورپین ممالک بھاگ گئے ہیں اور ایران کے رحم و کرم پر اسرائیل کو چھوڑ دیے گئے ہیں۔ یہ ظالم لیڈران، یہ کہتے ہوئے ایک چینل 13 جو مشہور چینل ہے یہودیوں کا، وہ رپورٹ کر رہا ہے، یعنی کہ جو اہم ترین وقت میں ضرورت ہے اسرائیل کو ان درندوں کی، وہ درندے اس وقت جو ہے یہاں کے عوام کو ایران کے میزائلوں کے سائے میں چھوڑ کر کے بھاگ گئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے تنقید کی ہے اور اس ویڈیو کو جاری کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب کیا واقعی میں چینل 13 جو دعویٰ کر رہا ہے کہ کوئی بھی لیڈر ان کا وہاں موجود نہیں ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ بات کی بات ہے، لیکن اسرائیلی چینل نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے یہ تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ ناظرین گرامی، اس وقت جو ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر کے ایران کے اسٹیل پلانٹ اور واٹر سپلائی پلانٹ کو جو ہے نقصان پہنچایا ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر ایران پر جو ہے اس وقت حملہ کرنے کی یہ ویڈیوز جو تہران کی بتائی جا رہی ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس میں تہران کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ ایسے میں ناظرین گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی بڑے بڑے حملے تہران اور ایران پر ہوئے ہیں اور جس ایئر بیس سے اڑان بھر کر کے حملے کیے گئے ہیں، اس وقت ایران کا غصہ جو ہے وہ براہ راست اسرائیل پر بھی ٹوٹتا ہے اور پھر ان عرب ممالک کے فوجی ایئر بیس پر جہاں سے امریکہ کے فوجی لڑاکو طیارے جو ہے وہ اڑان بھرتے ہیں۔ سب سے پہلے کل رات سے لے کر کے اب تک جو تباہی مچائی گئی ہے، اب اس میں حوثی بھی آ چکے ہیں، حوثیوں نے بھی حملہ کیا ہے، لبنان نے بھی حملہ کیا ہے، لبنان کے حزب اللہ نے اور ایران نے، اور اس کی تباہی کے کیا مناظر ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو سیٹلائٹ ٹاؤن جس کو کہا جاتا ہے اسرائیل کی، اس کی تصویریں اور وہاں آگ لگی ہوئی اس تباہی کو آپ دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے یہ ایک اور ملٹری بیس پر، اسرائیل کے ملٹری بیس کو بنایا گیا، اور پھر جو ہے سیٹلائٹ اسٹیشن جس کو کہا جاتا ہے، جو سب سے بڑا سیٹلائٹ اسٹیشن مانا جاتا ہے، یعنی کہ وہاں پہ تیار ہوتی ہیں، اس کو جو ہے ایران نے نشانہ بنا کر کے میزائلوں کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کی یہ تصویریں ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، دوسری علاقوں میں جو کل رات سے اب تک اسرائیل میں تباہی ہوئی اور تباہی کے بعد کے جو تصاویر تازہ آ رہے ہیں، اس میں آپ یہاں پر جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ خود جو ہے اسرائیل کے وہاں کے مختلف بلاگرز اور بھی بہت سارے لوگوں نے جو اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اس کو جو ہے اس وقت شیئر کیا ہے، دکھایا ہے۔ یہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر جو نان اسٹاپ حملے ہوئے ہیں، یعنی یہ کہ حوثی نے بھی میزائل داغے ہیں، ایران نے بھی داغے ہیں،
لبنان کے حزب اللہ نے بھی داغے ہیں، جس کا براہ راست اثر اس وقت اس قدر ہوا ہے کہ سیٹلائٹ پلیٹ فارم تو تباہ ہوا ہی ہوا، اس کے علاوہ تل ابیب اور جو ہے ویتایم نامی ایک علاقہ آتا ہے وہ، اور جو ہے میتگان نامی ایک علاقہ آتا ہے وہ، بلکہ 4 بہت بڑے بڑے سٹیز کو کل تباہ و برباد کیا گیا ہے۔ یہ آفیشیلی رپورٹ ہے اور عربک کے مختلف چینلوں میں یہ اس وقت رپورٹ کی جا رہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کہیں یا پھر جو کل رات سے آج تک کی اس میں جو ہے اسرائیل میں بہت بڑی تباہی مچی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں کہ تہران پہ حملے نہیں ہو رہے ہیں۔ تہران کے سلسلے میں آج یہ خبر آ رہی ہے کہ 50 سے زائد لڑاکو طیارے بیک وقت تہران اور تہران کے مختلف ان علاقوں میں، جن علاقوں میں جو ہے نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے، نتنز بھی جس کو کہا جاتا ہے، مختلف علاقوں میں حملے کیے گئے ہیں، جس کے بعد ہی ٹرمپ نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ ہم نے اس وقت جو ہے تہران کے اور ایران کے سارے فرسٹ لائن کی قیادت اور سیادت کو ختم کر دیا ہے۔ اب ایران کے پاس کچھ باقی نہیں رہا۔ بہرکیف وہ اس وقت کچھ بھی جو ہے خود کے بچاؤ کے لیے کہہ رہا ہے، اس لیے کہ بیک فٹ پر جانے والا امریکہ اس وقت صرف اور صرف بیان بازیوں سے ہی یہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں اس کی اس وقت جو تنقید ہو رہی ہے وہ خود جانتے ہیں۔ رمتگین نامی ایک بہت بڑا یہ سیٹلرز کا پلیٹ فارم تھا، یعنی کہ جو ظالم درندے غازہ پٹی میں گھس کر کے مسلمانوں پر اور غازہ پٹی کے مسلمانوں پر، فلسطینیوں پر، معصوم کسانوں پر جو حملہ کرتے ہیں، ان حملہ کرنے میں ایک اہم ترین علاقہ آتا ہے جس کو رمتگین کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کو جو سیٹلرز پلیٹ فارم کے نام سے ہی مشہور ہے، یعنی کہ قبضہ کرنے والوں کا جو ہے علاقہ، وہاں پر بہت بڑا جو ہے حملہ کیا گیا، اور یہ جو ایرانی میزائل نہیں تھا، یہ حزب اللہ نے لبنان سے داغا گیا میزائل تھا، جس کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر 100 سے زائد لوگ زخمی یا ہلاک ہو چکے ہیں، جہنم حاصل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین گرامی 6 مختلف لوکیشنز پر حملے ہوئے، اور انہی مختلف لوکیشنز کے جو ہے یہ ویڈیوز ہیں جس کو آپ اس وقت ہماری اسکرین پر دیکھا ہے۔ ایران میں یہ تباہی کے منظر ہیں، تو دوسری جانب ناظرین گرامی آپ کو صاف اور واضح طور پر کہہ دوں کہ اسرائیل نے جو اٹیک کیا ہے اس میں ایک اور بھی دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے قالیباف نامی جو ہے ایک اہم ترین ایران کے پارلیمنٹری اسپیکر کو جو ہے انہوں نے ٹارگٹ کر کے ختم کیا ہے، یہ ایسٹرن تہران میں جب جو ہے انہوں نے حملہ کر رہے تھے اور سینٹرل میں حملہ کر رہے تھے۔ اس لیے کہ آج تہران سے باقاعدہ مصدقہ خبریں آ رہی ہیں کہ گزشتہ 12 سے 14 گھنٹے کے درمیان میں ان درندوں نے 50 سے زائد لڑاکو طیاروں کے ساتھ بہت بڑے پیمانے پر جو ہے حملے کیے ہیں، بمباری کی ہے تہران میں اور ایران کے مختلف علاقوں میں۔ اسی میں قالیباف جو کہ ایران کے پارلیمنٹری اسپیکر ہیں، ان کے جو ہے جاں بحق ہونے کی، شہید ہونے کا دعویٰ اسرائیل نے کیا ہے۔ اب تک اس سلسلے میں جو ہے ایتھینٹک یا مصدقہ خبر یا ایران کی جانب سے اس کو پوری طرح سے قبولا نہیں گیا ہے۔ دوسرے ایک ناظرین گرامی ایران سے ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جس میں جو ہے ایک اسکول پر جس طرح سے بم برسایا گیا اور کس طرح سے جو ہے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا کر کے ظالم صہیونی درندے اور امریکہ کے فائٹر جیٹ طیارے جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اصفہان سٹی کا یہ نظارہ بتایا جا رہا ہے، جو اسکول تھا اس میں لگ بھگ 26 افراد جو ہے مارے گئے ہیں امریکہ اور ظالم اسرائیل کے اٹیک میں، اور اس میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل تھے۔ مہر نیوز نے بھی اس کی رپورٹ کی ہے۔ ناظرین گرامی یہ تو جو ہے ایران میں اور اسرائیل میں ہونے والی تباہی کے مناظر تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب آئیے آپ کو میں اس وقت جو عرب ممالک کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، عرب ممالک کو یعنی عرب ممالک میں جہاں پر جو ہے بیس تھے، سب سے پہلے بحرین کے فوجی بیس کو جو ہے نشانہ بنائے جانے کی ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ یہاں پر بھی بہت بڑے پیمانے پر تباہی مچی ہے، اس لیے کہ جس طرح بڑے پیمانے پر تہران پر حملہ ہوا اور انہی ممالک سے جو ہے امریکہ کے فوجی طیارے ریفل ہو کر کے اڑان بھرتے ہیں اور تہران پر حملے کرتے ہیں، تو ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ سعودی عرب کا جو ہے بیس ہے، وہاں پر جو ہے بہت بڑے پیمانے پر تباہی مچنے، جو ریفل کرنے والے طیارے ہوتے ہیں،
یعنی کہ یہ جنگی جہاز میں سب سے اہم ترین مانے جاتے ہیں، اس کی تصویر بھی ہے ہمارے سامنے، آپ دیکھ لیجئے گا، وہ 3 تعداد میں نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ایک اور تصویر ہے، اس طرح کی یو ایس ایئر فورس نامی یہ بڑے طیارے ہوتے ہیں جن کو جو ہے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ اسی طرح کے طیارے ہوتے ہیں، یہ اصل میں اس طیارے کی تصویر پرانی لی گئی ہے، اسی طرز کے 3 طیاروں کو نقصان پہنچنے اور وہاں موجود لگ بھگ 100 سے زائد اسرائیلی فوجیوں کو نقصان پہنچنے اور زخمی ہونے کی خبر خود جو ہے ایران نے، تہران نے دی ہے۔ تو بحرین میں بھی حملے ہوئے ہیں، ابوظہبی میں بھی حملے ہوئے ہیں، ابوظہبی کے ایک ایئر بیس پر بھی حملہ ہوا ہے، ایک پورٹ پر بھی حملہ ہوا ہے، وہاں پر بھی جو ہے بہت بڑے پیمانے پر تباہی مچنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ پورٹ ہو یا آئل ریفائنریز ہو یا پھر جو ہے بحرین میں موجود فوجی اڈے ہوں یا پھر مختلف قسم کی، اب دیکھیے کیوں نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ عراق کی ایک تصویر آپ کو دکھاتا ہوں میں یہاں پر، عراق کی یہ تصویر شیئر کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس طرح کے فائٹر جیٹ طیارے اس وقت جو ہے عراق کے نجف والے علاقے میں جو ہے اڑان بھر رہے ہیں۔ اب عراق اس میں براہ راست جنگ میں شامل نہیں ہے، ایسی صورتحال میں انہی عرب ممالک کا استعمال کرتے ہوئے ایران پر حملہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ جو لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ایران جو عرب ممالک پر حملہ کر رہا ہے، عرب ممالک پر حملہ کیوں کیا جا رہا ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ اسی لیے کہ ان تمام ایئر بیس کا استعمال کر کے ایران پر اٹیک کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے اسرائیل سے براہ راست اگر یہ جنگی طیارے اڑان بھریں گے، اتنی دوری پر ہیں کہ بیچ میں ان کا جو ہے پیٹرول ختم ہو جائے گا، اور اگر یہ امریکہ سے براہ راست یا دوری سے کسی بھی علاقے سے ہوا بھریں گے تو ان کو بیچ میں پیٹرول ریفلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے ظالم امریکہ نے جو ہے اپنے فوجی اڈوں کو ان عرب ممالک میں پھیلا کر کے رکھا ہے۔ تو اگر یہ سپورٹ نہیں کریں گے تو وہ اتنے بڑے پیمانے پر حملہ نہیں کر سکتے جتنے بڑے پیمانے پر اس وقت تہران میں حملے ہو رہے ہیں۔ تو ظاہر سے مطلب یہ ہے کہ ایران کے لیے براہ راست اصل جو ہے ان ہوائی اڈوں کو، ان فوجی اڈوں کو تباہ و برباد کرنا ہے، تب جا کر کے آگے کے دشمن سے وہ للکار سکتے ہیں۔ اسی لیے اس وقت جو ہے عرب ممالک میں موجود ان تمام جو ہے اڈوں کو، جو ہے فوجی اڈوں کو اس وقت جو ہے نشانے پر لیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ IRGC کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے اس ویڈیو میں، جس ویڈیو میں فارسی میں ہے لیکن میں اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے بتاتا ہوں، کہ اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ لگ بھگ دبئی کے مختلف ہوٹلوں میں 100 سے زیادہ امریکی فوجی جو ہے اس وقت چھپے ہوئے بیٹھے ہیں، جب سے ہم نے وہاں پر امریکہ کے مختلف ہوٹلوں میں یا وہ جہاں جہاں رہتے ہیں فوجی بیس پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب جو ہے ان کے ہائیڈ آؤٹ ہونے کا، یعنی لگ بھگ 400 لوگ ہیں جو ہمارے حملے کے بعد بھاگ گئے ہیں اور مختلف ہوٹلوں میں جا کر کے اس وقت چھپے بیٹھے ہیں۔ اب ہم کے جن ہوٹلوں میں چھپے بیٹھے ہیں ان کی بھی جو ہے اس وقت ہمارے پاس لوکیشنز ہیں، ہم ان کو بھی ٹارگٹ کریں گے، یہ کہتے ہوئے ایران نے جو ہے اس حوالے سے، ترجمان کے حوالے سے وارننگ جاری کی ہے۔ جو فوجی اس وقت جو ہے بھاگے گئے ان میں سے سب سے زیادہ جو امریکی فوجی اس وقت چھپے بیٹھے ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ وہ جو ہے بحری بیڑوں سے ان کا تعلق ہے، نیول فورسز جن کو کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ناظرین گرامی اس میں کمانڈرز بھی ہیں، سولجرز بھی ہیں اور مختلف جو ہے علاقوں میں کام کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ ہم نے دبئی پورٹ پر یا جہاں پر بھی اس وقت حملے کیے اس میں کئی جو ہے کمانڈرز اور سولجر زخمی ہوئے ہیں اور ان کو ایمبولینس کے ذریعے سے لے جانے کی تصویریں ہمارے پاس پہنچ چکی ہیں۔ تو اسی لیے جو اس وقت امریکہ سولجرز مختلف عربی ممالک میں جو ہے چھپے بیٹھے ہیں وہ یا تو جو ہے پوری طرح سے سرنڈر ہو جائیں یا پھر جو ہے وہ اس ملک کو چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ ان ممالک میں ان کو جو ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارا جائے گا، یہ اس وقت وارننگ دی گئی ہے ایران کی جانب سے۔ دوسرے ناظرین گرامی اس وقت ایک اور تصویر دکھانا چاہتا ہوں، آبنائے ہرمز میں کشتی کے ذریعے سے گھس کر کے جو ہے حالات خراب کرنے والے 50 سے زائد امریکی فوجیوں کو اغوا کر لیے جانے کی ایک تصویر جاری کر دی گئی ہے جس کو ڈیلٹا فورس کہا جاتا ہے۔
بتایا جا رہا ہے کہ ان تمام کو زندہ اس وقت پکڑ لیا گیا ہے اور IRGC کی فوج کے قبضے میں، یعنی ایران کی فوج کے قبضے میں یہ جو ہے اس وقت آبنائے ہرمز میں کشتی کے ذریعے سے اور مختلف قسم سے آ کر کے وہاں صورتحال خطرناک کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ اس وقت جو ہے اس وقت بتایا جا رہا ہے. ناظرین گرامی، شیخ پورٹ میں بھی جس طرح سے حملے ہوئے، جس میں 6 US LCU کلاس کامبیٹ لینڈنگ شپس کو جو ہے وہ نشانہ بنانے کی بھی اس وقت جو ہے تصویریں سامنے آ رہی ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس وقت جنگ اپنی شباب پر ہے. اس کے علاوہ ناظرین گرامی ایک اور تصویر ہمارے سامنے آئی ہے. یہ تصویر کے بارے میں تصدیق شدہ تو نہیں کہہ سکتا، البتہ اس کی جو ہے تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ یہ ہے کہ رابرٹ ای پیری نامی ایک ایسی جو ہے کشتی ہے جو بہت ہی زیادہ $58 بلین کی بتائی جاتی ہے اور بہت ہی مضبوط مانی جاتی ہے. US ڈسٹرائر کے نام سے یہ مشہور ہے. اس کو ہائپرسونک میزائل داغ کر کے ایران کی جانب سے تباہ و برباد کر دیے جانے کا اس وقت دعویٰ کیا جا رہا ہے. یعنی صرف 20 سیکنڈ میں ایرانی فوج نے اگر واقعی میں اس کو نشانہ بنا کر کے تباہ کیا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ $58 بلین جو ہے صرف 20 منٹ میں تباہ کیا ہے ایران کی صرف ایک بیلسٹک میزائل نے. یعنی اس میں لگ بھگ کئی ہزار میزائلز لے کر کے یہ کشتی جو ہے وہ سمندر کے پانیوں میں لہراتی رہتی ہے. دشمن کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہونے والی امریکہ کی یہ ڈسٹرائر کشتی رابرٹ ای پیری کو اس وقت تباہ و برباد کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے. ناظرین گرامی ایک اور تصویر میں اس وقت آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، شاید اس کے دیکھ کر کے آنکھیں ٹھنڈ ہو جائیں آپ کی. وہ یہ ہے کہ لبنان کے حزب اللہ نے لبنان کے اندر گھسنے والے ان درندوں کو کتنے بڑے پیمانے پر دھماکہ کر کے اڑایا ہے. تو ناظرین گرامی اس وقت اسرائیلی فوج ہر طرف سے پستی ہوئی نظر آ رہی ہے. لبنان میں گھسنے کی کوشش ہو رہی ہے، جبکہ لبنان میں فضائی طور پر آسمانی سطح سے بہت بڑے حملے ہو رہے ہیں، لیکن زمینی سطح پر جب کبھی بھی یہاں کی اسرائیلی فوجی درندے گھسنے کی کوشش ہو رہے ہیں اس کو لگاتار ٹارگٹ کر کے مارا جا رہا ہے. اور سیٹلائٹ علاقے میں جو حملہ ہوا ہے اس میں سب سے بڑا کردار لبنان کے حزب اللہ کے میزائل کے ہیں، اس لیے کہ حزب اللہ کو اسرائیل پر اٹیک کرنا ظاہر سی بات ہے، وہ تو بارڈر پر موجود ہیں اور بہت زیادہ مضبوط ہٹ ہو رہا ہے. اور حوثی بھی اگر اس جانب سے شمال کی جانب سے حملہ کرنا شروع کر دیا تو کس طرح سے پسے گا یہ آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں. تو خلاصہ کلام آج کی ساری تفصیلات کی یہ ہے کہ ایران یعنی تہران میں بھی بڑی تباہی مچی ہے جس کا ہم نے آپ کو نظارہ کروایا. دوسرا یہ کہ جو ہے F-16 کو ایک اور طیارے کو مار گرایا گیا جو ہے تہران کی فضا میں اڑ رہا تھا. تو اس طرح سے بھی ایک بڑا نقصان ہوا اور بہت سارے سیٹلائٹ کے اس میں اور ایران میں بھی جو ہے بہت بڑی تباہی مچی ہے. اور ادھر عرب ممالک میں بالخصوص بحرین میں اور جو ہے ابوظہبی میں اور دیگر عرب ممالک کے فوجی ایئر بیس پر اس وقت جو ہے حملے ہوئے ہیں جس کی تصاویر آپ نے دیکھی ہے. لیکن اسی درمیان میں مختلف قسم کی خبریں، ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ کی جانب سے دعوے شروع ہو گئے ہیں. اگر وہ جس قالیباف کا انتقال ہوا ہے امریکہ میں تو ایک بڑا نقصان مانا جائے گا تہران کا، کیونکہ جو ہے وہ پارلیمنٹری اسپیکرز مانے جاتے تھے اور اول درجے کے پہلی صف کے لیڈرز میں بھی ہیں. بہرکیف ناظرین گرامی یہ وہ ساری صورتحال ہے جو اس وقت ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے اس کی تفصیلات ہیں. مجھے اجازت دیں، پھر ملاقات ہو.